دوستوں کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دوستوں کتاب ہے میرے پاس مخطوطات تاریخ و حدیث اول و دوم یکجا قدیم پپائرس کا عربی پپائرس کا مجموعہ۔ مصنفہ اس کی نابیہ ایبٹ ہیں جو کہ امریکہ شکاگو یونیورسٹی کے اندر اورینٹل اسٹڈیز کی پروفیسر بھی تھیں اور وہاں یہ رہیں، انہوں نے ریسرچ کا کام انجام دیا۔ 1897 میں یہ جنوب مغربی ترکی میں پیدا ہوئیں اور پھر ان کا انتقال جو ہے شکاگو میں 15 اکتوبر 1981 میں ہوا۔ دوستو اور اس کے مترجم ہے ریحان عمر صاحب۔ ریحان عمر صاحب جو ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بڑی وقی اور بڑی علمی کتابوں کا ترجمہ کر چکے ہیں۔ کرتاس پبلیکیشن سے یہ چھاپی ہے کتاب، تقریباً 655 صفحے کی یہ کتاب ہے۔ قیمت اس پر نہیں لکھی ہے، میں نے ایکسپو سینٹر سے اس کو آدھی قیمت پہ حاصل کیا تھا 1200 روپے میں، تو یقیناً یہ 2200 یا 2400 روپے کی کتاب ہوگی۔ فضلی سنس کراچی سے غالباً یہ دستیاب ہو سکتی ہے، ورنہ کرتاس کا میں پتہ اس میں ابھی ڈال دوں گا ویڈیو کے بعد، تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو پپائرس جو ہے وہ اصل میں ایک نرسل قسم کا پودا ہوتا ہے، مصر کے اندر اگتا ہے اور قدیم زمانے میں اس کو لکھائی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ تو اس زمانے میں جو تاریخی اور احادیث اور اس زبان و ادب کے حوالے سے، عربی زبان و ادب کے حوالے سے، اس زمانے میں پہلی صدی ہجری کے اختتام پر، دوسری اور تیسری صدی ہجری کی ابتدا کے اندر، اور بلکہ تیسری صدی ہجری کے اختتام تک جو اس وقت لوگ موجود تھے، صحابہ موجود تھے، تابعی موجود تھے، تبع تابعین وغیرہ موجود تھے، مورخین موجود تھے، محدثین موجود تھے، فقہا موجود تھے، علم الرجال کے لوگ موجود تھے، انہوں نے اسلامی نہیں مسلمانوں کے علوم پر جو کام کیا اور ان کاموں کے دوران انہوں نے جو اپنی یادداشتیں لکھی پپائرس کے اوپر، اور وہ اس پودے سے بننے والے ایک طرح کے کاغذ کے اوپر، وہ دریافت ہوئے دنیا میں، عراق سے، مصر وغیرہ سے، اور اس پر پھر شکاگو کے اندر اور مختلف یونیورسٹیز کے اندر دنیا کے اندر وہی تحقیق ہوئی۔ اور ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس ساری تحقیق کے اندر زیادہ تر جو لوگ ہیں انہوں نے جو حصہ لیا وہ انگریزی تھے، جو قدیم مستشرقین تھے اور اورینٹلسٹ تھے۔ ان کی دلچسپی اس حوالے سے تھی کہ ابتدا کے اندر مسلمانوں کے جو علوم تھے ان کی حالت کیسی تھی، کیا وہ قابل اعتبار تھے، کیا وہ قابل اعتبار نہیں تھے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سلسلے میں نابیہ ایبٹ نے بڑا وقی کام کیا، بڑا علمی کام کیا، اور اس کو 3 جلدوں میں اپنی جو تحقیق تھی اس کو انہوں نے چھاپا۔ ان 3 جلدوں میں تو پہلی جلد جو ہے تاریخ کی، دوسری جلد حدیث کی اور تیسری جلد زبان و ادب کی تھی۔ اس میں سے پہلی اور دوسری جلد کا ترجمہ جو ہے وہ ریحان عمر صاحب نے ہمارے سامنے یہاں پیش کیا۔ اس کتاب کے اندر بہت زیادہ تفصیل ہے، میں نے بہت سارے نوٹس اس کے اندر لکھے ہیں اور بہت زیادہ تفصیل ہے۔ یعنی اس کے اندر جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے پپائرس کے اقسام کیا ہیں، صحیح ہے، اور اس کے جو مختلف رائج الفاظ ہیں اس کی کیا اہمیت ہے، پھر اس کے جو یورپ میں عربی پپائرس کیسے پہنچے وہاں تک، اور کس طریقے سے مستشرقین نے ان کو حاصل کیا اپنی یونیورسٹیز کے لیے، اور کس طریقے سے انہوں نے اس پر تحقیق ریسرچ شروع کی۔ اور ایک بڑی حیرت انگیز بات، 22 ہجری کی دستاویز ایک موجود ہے جس پر نقطے موجود ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نقطے بعد میں لگائے گئے، غیر عربوں کا مسئلہ تھا، لیکن 22 ہجری کی ایک دستاویز ایسی بھی ہے جو پپائرس میں ملی جس میں نقطے موجود ہیں۔ یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے۔ پھر مستشرقین کا، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ مسلمانوں کی جو تحریر تھی اس کے متعلق جو تعصب کا مظاہرہ کیا یا علمی بددیانتی کا مظاہرہ کیا، اس کو انہوں نے بہت طریقے سے صاف کیا ہے نابیہ ایبٹ نے۔ قرآن کا ایک قدیم مخطوطہ جو ہے وہ 24 سے 30 ہجری تک کا یہ یمن سے دریافت ہوا ہے، وہ پپائرس کی ایک صورت میں موجود ہے، اس کا کچھ حصہ موجود ہے، تو یہ بھی ایک بڑی دریافت ہے۔ پھر انہوں نے حدیث، تاریخ اور سیرت اور تحریر کا پھیلاؤ اور ابتدا پر بڑی اچھی بحث کی ہے۔ بنو امیہ کا جو علمی شغف ہے، بنو امیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ صرف حکمرانی کرنا جانتے تھے اور یہ وہ، لیکن ان کے جو خلفاء تھے، ان کے جو حکمران تھے، بادشاہ تھے، جو بھی آپ کہہ لیں، انہوں نے جو علمی شغف دکھایا اس پر بڑی تفصیل سے اس کے اندر بحث موجود ہے۔ پھر اس کے بعد جناب والا پپائرس کا جو آغاز ہوتا ہے، انہوں نے دستاویزات منتخب کی ہیں۔ اس میں دستاویز نمبر 1 میں خدا آفریچن اور کائنات کے حوالے سے کچھ لکھا ہوا ہے، پھر دوسرا قصہ آدم اور حوا سے متعلق ہے، تیسرا جو ہے وہ جناب یہودی تاریخ کے کچھ واقعات ہیں، سیرت ابن ہشام، آپ کو معلوم ہے ابن ہشام ایک بہت بڑے مورخ تھے، سیرت بھی لکھی، اور غزوات رسول پھر ہے، ابن اسحاق کی تاریخ الخلفاء کا کچھ ٹکڑا ہے، پھر ابن عقدہ کی کتاب ذکر النبی اور اہل بیت کی زیدی تاریخ کے حوالے سے کچھ ٹکڑا موجود ہے، فرغانی کی کتاب ہے عہد خلیفہ اور خلیفہ مقتدر جنگ کی ایک اس کا احوال، اور پھر اس کے بعد احادیث کے مخطوطے شروع ہوتے ہیں۔ اس میں تاریخ کا جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تاریخ کے حوالے سے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ تاریخ کے حوالے سے جو بھی مخطوطات دیے گئے ہیں اس کے اندر جو بھی انہوں نے پپائرس دیے ہیں، جو بھی ٹکڑا دیا، اس کے ترجمہ انہوں نے کیا، لیکن احادیث کے اندر ایسا کام نہیں ہوا۔ اس کے اندر متن کا جائزہ لیا ہے
اور احادیث کے اندر احادیث کا جو دوسرا حصہ ہے اس کا احادیث کے حوالے سے اس کے اندر جو پپائرس کے مختلف نمونے انہوں نے دیے ہیں عربی کے اندر تو اس کو لکھا ہے، لیکن تاریخ کی طرح اس کا ترجمہ انہوں نے نہیں کیا. اس کی وجہ میں نہیں جانتا علمی حوالے سے ہے یا کچھ اور معاملہ ہے. بہرحال یہ ریحان عمر صاحب بہتر بتا سکتے ہیں. اس میں حدیث کے حوالے سے اگر ہم آئیں تو حدیث کی اولین نشوونما کیا ہے، پھر صحابہ کیا تحریر لکھنا جانتے تھے نہیں جانتے تھے، کیا انہوں نے احادیث لکھی یا نہیں لکھی، تفسیری ادب کس طرح لکھا گیا یا کس طرح نہیں لکھا گیا، اس کی تفصیل اس کے اندر موجود ہے. پھر یہ نابیہ ایبٹ جو ہے وہ احادیث کی مسلسل جو تحریر ہے وہ ثابت کرتی ہیں صحابہ سے لے کر کے اور بعد کے زمانوں تک، اور اس طرح جو ہے وہ مستشرقین کے اس الزام کا جواب دیتی ہیں کہ احادیث جو ہے شروع میں زبانی روایات کی جاتی تھی اور یہ بعد میں دوسری یا تیسری ہجری میں لکھی گئیں. گو کہ انہوں نے بہت اچھی بحث اس کے اندر کی اور بہت تفصیل کے ساتھ دوسرے حصے کے اندر کافی صفحات تقریباً انہوں نے لگائے، تقریباً 70-75 صفحات اس بات پر لگائے، لیکن پھر بھی کچھ اشکالات جو ہے وہ یقیناً باقی ہیں. احادیث کی حفاظت اور صحت کے حوالے سے انہوں نے بتایا ہے کہ کب احادیث کو رد اور قبول کرنے کے معیارات بنتے گئے اور کیوں ضرورت پڑی دوسری اور تیسری صدی ہجری کے علماء کو کہ وہ جو ہے وہ حدیث کو پرکھنے کے لیے حفاظت کے لیے اس کا انتظام کریں. اور پھر اس کے بعد مکہ، مدینہ، عراق اور بصرہ کے اندر جو علماء تھے ان کی آپس میں چشمک کیا تھی، ان کے اندر آپس میں اختلافات کیا تھے، اس کو بھی انہوں نے تفصیل سے بیان کیا. پھر انہوں نے کتابت اور انشاء جو ہے وہ کس طریقے سے کی جاتی تھی باقاعدہ انہوں نے بتایا کہ وراق کے وراق اور بک سیلرز اور لکھنے والے باقاعدہ کاتب جو تھے وہ باقاعدہ عاریتاً بھی دستیاب ہوتے تھے، اور باقاعدہ جو اہل علم علماء تھے جن کے پاس پیسہ تھا وہ ان کو ملازم بھی رکھتے تھے اور اپنی کتابیں وہ املا بھی کرواتے تھے. پھر اس کے بعد دستاویزات شروع ہوتی ہیں احادیث کی. مقادر بن سلیمان کی ہے، امام مالک بن انس کی موطا ہے، قتیبہ بن سعید کے مجموع حدیث سے ہے، فضل بن غانب، ابو صالح غفار حیرانی کے مجموع حدیث سے، یحییٰ بن بکیر کی روایت زہری، امام زہری کا انہوں نے بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے ابن شہاب زہری کا کہ انہوں نے جو ہے وہ کس طریقے سے احادیث کو جمع کرنا شروع کیا. اور انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ خلیفہ عبدالعزیز جو عمر بن عبدالعزیز ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے 99 ہجری میں جو خلیفہ بنے کہ انہوں نے ابن شہاب زہری کو احادیث کے جمع کرنے پر مامور کیا. تو انہوں نے بحث کر کے اور تفصیل سے تاریخی طور پہ یہ بتایا کہ اصل میں وہ مکمل مجموعہ حدیث بنانے کے لیے انہوں نے نہیں کہا تھا، بلکہ جو زکوٰۃ اور عشر وغیرہ جو معاشی معاملات ہوتے ہیں حکومت چلانے کے لیے اس سے متعلق روایات اور احادیث اور آثار جو تھے صحابہ کے اس کو اکٹھا کرنے کا انہوں نے کہا تھا امام زہری کے حوالے سے. اس طریقے سے مختلف احادیث کے اس کے اندر پپائرس موجود ہیں اور اس کا ترجمہ موجود نہیں ہے. تاریخ کے جو پپائرس ہیں اس کا ترجمہ موجود ہے، حدیث کا ترجمہ غالباً نہ جانے کیوں نہیں کیا. بہرحال اس کتاب کی اہمیت یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عیسائی ادب کے اندر، بائبل کے اندر یا یہودیوں کے اندر، تورات کے اندر ان کے قدیم پپائرس موجود ہیں، باقاعدہ نہ صرف موجود ہیں بلکہ اس کے اندر جو دریافتیں ہوئی ہیں، اس کے اندر جو تحریر دریافت ہوئی ہیں، اس کی تحریر کے بنیاد پر کافی چیزیں جو ہے تبدیل ہوئی ہیں، کافی سوچ جو ہے تبدیل ہوئی ہے، اور باقاعدہ یہ ایک علم ہے. مسلمانوں میں افسوس یہ ہے کہ اس قسم کا کوئی شعبہ موجود نہیں ہے. نابیہ ایبٹ نے اپنے طور پہ یہ کام کیا ہے، ہو سکتا ہے کچھ اور لوگ بھی ہوں، ریحان عمر اور قرطاس ہمیں متعارف کروا سکتا ہے ان لوگوں سے کہ جو، یا اور کوئی بتا سکتا ہے کہ اور لوگ ایسے موجود تھے کہ جنہوں نے پپائرس پہ کام کیا، تلاش کی، تحقیق کی، اور عربی علوم جو تھے یا مسلمانوں کے جو ابتدائی علوم تھے جن میں تاریخ تھی، حدیث تھی، فقہ تھی، قرآن کی تفسیر سے متعلق معلومات تھیں یا ڈیٹیل تھی، صحابہ کی یا تابعی کی یا تبع تابعین کی، اس کو تاریخی انداز میں دیکھا جائے. دیکھیں ایک تو یہ حدیث کا معاملہ ہے، تاریخ کا معاملہ ہے، ہمارے یہاں تاریخ اور حدیث ویسی بھی بڑی سینسیٹیو چیزیں ہیں، تو اس کو ایک تو دینی اس کا ایک پہلو ہے لیکن اس کا ایک تاریخی پہلو بھی ہے. تو نابیہ ایبٹ نے اس کو تاریخی پہلو کے حوالے سے مد نظر رکھتے ہوئے تاریخی حوالے سے اس پر کام کیا. اور ریحان عمر صاحب کا یہ کام جو ہے میں سمجھتا ہوں علمی حوالے سے بہت وقی اور بہت اچھا ہے کہ پہلی مرتبہ اردو کے اندر ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ قدیم عربی پپائرس جو تھے وہ دنیا میں موجود تھے، موجود ہیں، اس پر تحقیق ہوئی ہے، اس پر ریسرچ ہوئی ہے، اور ہمارے یہاں جتنے لوگ مسلم علماء ہیں ان سے زیادہ جو انگریز علماء ہیں، جو باہر کے علماء ہیں، جو انٹرسٹ ہیں، انہوں نے تحقیق کی ہے. تو ایک لمحہ فکریہ بھی ہے ہمارے علماء کے لیے. یہ کتاب جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ مدارس کے اندر ضرور شامل ہونی چاہیے، اور تاریخ کے طور پہ، حدیث کی تاریخ کے طور پہ، یا تاریخ کی تاریخ کے طور پہ، فقہ کی تاریخ کے طور پہ، یا تفسیر کی تاریخ کے طور پہ اس کو ضرور پڑھایا جانا چاہیے. اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یار پی ایچ ڈی کیا ہوتی ہے اور پی ایچ ڈی کا مقالہ کیا ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ نابیہ ایبٹ کی اس کتاب کو ان کو ضرور پڑھنا چاہیے. اور ریحان عمر صاحب کو داد دینی چاہیے کہ اتنی مشکل کتاب کو، مجھے معلوم ہے کہ حدیث کے معاملے میں لکھتے ہوئے بہت سارے ناز و مقام آئے ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے اس کو جس طرح نبھایا ہے وہ بہت ہی
खूबसूरत और बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया है। उम्मीद है कि आप ये किताब ज़रूर हासिल करेंगे। बहुत वक़ी, बहुत इल्मी किताब है, तहकीकी किताब है इसको, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे एक आम कारी के नुक्ते नज़र से भी पढ़ेंगे तो तारीख़, हदीस, तफसीर, फ़िक़ा, कुरान मजीद की हिफाजत, मामलात, किताबत, सहाबा का ज़ौक़ शौक़, ताबईन के दरमियान फैलना चीज़ों का, एक चीज़ का मल्टीपल होना, अहादीस किस तरीके से मल्टीपल हो गई, उनकी तादाद किस तरह बढ़ गई, उसकी असानीद किस तरह बढ़ गई, किस तरह अकनाफ़ व आलम के अंदर रवैये थे तारीख़ और अहादीस को लेके, तफसीर को लेके, सहाबा को लेके, इन तमाम चीज़ों के मामलात आप इस किताब के अंदर पढ़ सकते हैं। ज़रूर पढ़िए। एक आम कारी के लिए भी बहुत अहम किताब है और अहले इल्म के लिए, उलमा के लिए तो ये बहुत ही अहम और कीमती किताब है। इस किताब को लेकर यकीनन रिसर्च का, तहकीक का आगाज़ होना चाहिए मुस्लिम दुनिया के अंदर, और यकीनन इसको अहले इल्म पढ़ेंगे तो उसके बारे में अपनी आरा से भी नवाजेंगे। उम्मीद है कि आप ये किताब ज़रूर पढ़ेंगे।